السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج شاکر صاحب نے ایک یہ سوال کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہم گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں اس میں اذان و اقامت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جو مجبوری کے تحت نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو یقیناً اس میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور جن و بشر میں جتنے لوگ سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گے۔ یہ روایت بخاری، ابن ماجہ اور نسائی کی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اذان کے اجر و ثواب کو ظاہر و باہر کر دیا جائے اور لوگ جان جائیں تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں قرعہ اندازی کریں، یعنی چٹ لکھ کر اپنا نام لکھا لیں۔ یہ روایت بھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر محلے کے اذان کی آواز گھروں میں آ رہی ہے تو گھروں میں اذان نہیں دی جائے گی، البتہ جب جماعت کریں گے تو اس میں اقامت کہی جائے گی۔ اس جماعت میں گھر کے سارے فرد، بچے اور خواتین بھی شامل ہو جائیں تو سب کو انشاءاللہ تعالی جماعت کی نماز کا اجر و ثواب اللہ تعالی عطا کرے گا۔ جن گھروں میں اذان کی آواز نہ آتی ہو ان گھروں میں اذان دی جائے گی، اور اذان دینے والے کی فضیلت ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ البتہ جن گھروں میں نماز اذان کی آواز آئے اور جن گھروں میں نہ آئے، دونوں جگہ پہ جماعت کی نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے، یعنی مستحب ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں اذان اور اقامت سنت مؤکد ہے، گھروں میں اذان اور اقامت مستحب ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، یعنی اگر چھوٹ جائے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ ہماری معزز خواتین اگر انفرادی نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی اقامت نہیں کہیں گی، ان کے لیے اقامت درست نہیں ہے۔ خواتین کی جماعت بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے خواتین کی جماعت مکروہ ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی اذان و اقامت نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے مستثنی رکھا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر قضا نمازیں ہوں اور انہیں کوئی ادا کرے تو کیا وہاں اذان و اقامت ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد اذان نہیں، مثلا آپ کی ظہر قضا ہو گئی اور آپ عشاء میں ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں جنگ خندق کے موقع پر فوت ہو گئیں، قضا ہو گئیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ اللہ کے رسول نے اذان عشاء کے وقت دلوائی، پہلے بالترتیب ان نمازوں کو ادا فرمایا، مگر سب کے لیے تکبیر یہ اقامت کہی گئی، عشاء کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی اور ظہر عصر کے لیے بھی اذان ایک ہی دی گئی۔ تو اب مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کئی لوگ باجماعت نماز ادا کرنے والے ہوں تو اس وقت اذان تو نہیں دی جائے گی اس قضا نماز کے لیے، البتہ اقامت کہی جائے گی۔ اقامت کہنا مستحب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ فائتہ نمازوں کے لیے یعنی قضا نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے، البتہ اگر کئی لوگ ہیں اور جماعت کی صورت ہوتی ہے تو وہاں اقامت کہنا مستحب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔